کر رہا تھا کہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے بات میری طرف توجہ رہے، دلیل کون سی پیش کی جائے گی؟ قطعی الثبوت بھی ہوگی اور قطعی الدلالت بھی۔ یہ کبھی تم یاد کر لو نا، تمہیں کوئی دنیا میں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ قرآن کی آیت معنی واضح۔ آج لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں مفتی شفیع فرماتے ہیں۔ یہ مفتی شفیع قرآن ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور ساتھ فلانا بزرگ فرماتی ہے۔ اوے دھوکے بال فراڈی، قرآن کی جب ہم پڑھتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، کسی کو درمیان میں نہ لا، ترجمہ دے مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، ساری تفسیریں ہٹا دے، ترجمہ دے إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، کسی بریلوی کا ترجمہ دیکھ لے، بریکٹیں اڑا دے، ترجمہ دیکھ۔ یہ تو ترجمے سے مسئلہ واضح، اور تم فلانا فرماتا ہے جی، فلانا فرماتا ہے جی، اے فلانا فلانا بے شک فرماتا رہے، یہ شرعی دلیل نہیں ہے، اس کو دلیل نہیں کہتے۔ عقیدے کے لیے بخاری بھی حجت نہیں جب تک حدیث متواتر کا ثبوت نہ ہو، اور مسلم بھی حجت نہیں جب، اور یہ کوئی میں نہیں بیان کر رہا، میرا قصور ہے کہ میں ممبر پہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ مولوی درس گاہوں میں بیٹھ کے پڑھاتی، طالب علموں کو اصول شاشی سے لے کے آخر تک یہی پڑھاتی۔ دوسرا مسئلہ سمجھے، اگر مسئلہ ہے عمل کا، عملی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، اس کے لیے 4 دلائل ہے۔ سب سے پہلی دلیل کتاب اللہ، نمبر 2 پیغمبر کریم کی سنت، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 اجتہاد استنباط۔ یہ 4 اس پہ بھی امت متفق ہے کہ مسائل یہاں پر اہل تشیع کہتی ہیں کہ فقط امام، صرف امام حجت ہے۔ قرآن بھی وہی معنی معتبر ہے کہ امام بیان کرے گا، روایت بھی وہی معتبر ہے جو امام بیان کرے گا، اور امام کا قول شرعی حجت ہے۔ انہوں نے امام تھوڑے بنائے، قیامت لیٹ ہو گئی، ایک امام کو چھپانا پڑ گیا، وہ بیچارہ 1300 سال سے چھپا ہے اور پتہ چلتا اس کا ہے نہیں، تو وہ دلیل سے خالی مذہب ہے، کیونکہ جب تک امام بیان نہیں کرے گا تو دلیل تو بنتا نہیں۔ ان کے نزدیک قرآن بھی حجت نہیں جب تک امام نہ پڑھے، حدیث بھی حجت نہیں جب تک قرآن نہ پڑھے، امام نہ پڑھے، اور امام غائب ہو گیا 1300 سال سے، تو اب حجت کیا ہے؟ تو یہ محض مذہب ہے کہ ان کے نزدیک حجت موجود ہی نہیں اور حجت غائب ہو چکی ہے، اس لیے کہتے ہیں آواز آئی، راوی فرماتے ہیں آواز آئی، فلاں آئی، فلاں آئی، فلاں آئی۔ دوسرا طبقہ ہے ہمارے غیر مقلد دوستوں کا، یہ لوگوں کو کہتی ہیں ہم 2 چیزیں مانتی ہیں، قرآن اور سنت، سنت بھی نہیں، حدیث، قرآن اور حدیث، ہم حاملین کتاب و حدیث ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا یہ فراڈ ہے، ہزاروں مسائل نہیں لاکھوں مسائل ایسے ہیں جو واضح طور پہ قرآن میں بھی موجود نہیں، حدیث میں بھی موجود نہیں۔ تو پھر اگر صرف شرعی ماخذ قرآن اور حدیث ہے تو پھر دین مکمل کیسے ہوگا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہوائی جہاز کے مسائل ہیں قرآن حدیث میں، ایک آدمی ہوائی جہاز پہ بیٹھا ہو، نماز کیسے پڑھے گا؟ کسی حدیث میں، قرآن میں نہیں ہے۔ بھینس کے مسائل ہیں قرآن حدیث میں کہ بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، کس دلیل سے پیتے ہیں؟ صرف قربانی پہ لڑتے ہیں، دودھ گھٹ گھٹ کر کے پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتی ہے، اور بھینس کو عربی میں جاموس کہتی ہے۔ تو کیا دلیل ہے؟ یہ عرب کا جانور ہی نہیں، یہ عجم کا جانور ہے، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اب کیا کریں گے؟ تو غیر مقلدوں کو کم از کم ساری بحثیں تو ہمارے حوالے کرنی چاہیے، ان کے پاس تو دلیل ہے نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی ٹیلی فون پہ طلاقیں دیتے ہیں، اس کا حکم کہاں ہے؟ اور ہزاروں
ایسے جو صراحتاً قرآن حدیث میں نہیں. قرآن میں یہ تو موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے، والذین یرمون المحصنات، اس کے لیے تو قرآن نے حد بیان کی. لیکن اگر کوئی پاک دامن مرد پہ تہمت لگا دے، 30 پاروں سے نکال کے دو، حدیث سے نکال کے دو. حدیث میں یہ تو ہے کہ قاضی غصے میں ہو، فیصلہ نہ کرے، اور اگر قاضی بھوکا ہو، بھوک سے مر رہا ہو، قاضی پیاسا ہو، قاضی کو قضائے حاجت شدت سے ہو، پھر فیصلہ کرے نہ کرے، اس پہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. تو اس کا مسئلہ کہاں گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. تو اس لیے ان دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ تمہارے اصول پر تو دین مکمل ہی نہیں. مکمل دین تب بنے گا کہ ہر جزئی کا مسئلہ دین بتائے، ہر فیصلہ دین بتائے، اور وہ تب ہوگا کہ شریعت کے ماخذ تو 2 نہیں 4 ہیں. سب سے اول قرآن ہے، پھر حدیث رسول ہے، اور پھر مجتہدین امت کا اجماع ہے، اور پھر اجتہاد اور استنباط ہے. اجتہاد اور استنباط مثال کے طور پہ مکھی دودھ میں گر گئی، اس پر حدیث موجود ہے، کیا کرنا ہے؟ مچھر گر گیا، اس پہ حدیث کوئی نہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو ان کو کہتے ہیں مسائل استنباط. کون سے مسائل؟ استنباط. مسائل اجتہاد. یہ مسائل اجتہاد بھی ہوتے قرآن و سنت سے، اصل ماخذ قرآن و سنت ہے، لیکن ہر عامی کو علت معلوم نہیں ہوتی. نصوص پہ نظر رکھنے والا علت پہ بحث کرتا ہے. محسنہ عورت پہ تہمت لگی، اس کے لیے سزا کوڑیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ علت یہ تھی کہ وہ پاک دامن تھی، اس نے اس کی عزت کو تار تار کیا. اب یہی وجہ مرد میں بھی پائی جاتی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ استنباط، اجتہاد اور قیاس سے شرعی. یہ شرعی وہی علت وہاں پائی گئی. قاضی حالت غصہ میں فیصلہ نہیں کرے گا، حدیث ہے. لیکن قاضی بھوک سے مر رہا ہو، پیاس سے مر رہا ہو، اس کی بجائے کہ قاضی کا ذہن مشوش نہ ہو، ذہن حاضر ہو، دوسری طرف مشغول نہ ہو. اگر کسی اور وجہ سے قاضی کا ذہن صحیح نہیں ہے، تب بھی اسی حدیث کی روح سے اجتہاداً استنباطاً فیصلہ نہیں کرے گا. مسئلہ وہی ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں. تو مسئلہ فروعی ہے، تو سب سے پہلے قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، اور پھر سارے صحابہ اس میں متفق ہیں. یہ صحابہ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ یہ شریعت کے 4 مقصد ہیں. ایک غیر مقلد مولوی سے ہماری گفتگو ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں ساری حدیثیں صحیح ہیں یا کوئی ضعیف بھی ہے؟ اس نے کہا کچھ ضعیف بھی ہے. میں نے کہا پر بڑی بات ہے. اب مجھے بتا کہ ان کو ضعیف اللہ نے کہا ہے یا رسول اللہ نے کہا ہے؟ کہتے ہیں میری تحقیق ہے. میں نے کہا تیری تحقیق میں نہیں مانتا. کیوں؟ تیری تحقیق جو ہے، تحقیق ہوتی ہے یا قرآن سے یا سنت سے یا مجتہدین کے اجماع سے یا اجتہاد سے. اور تیری تحقیق نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ اجماع ہے، نہ اجتہاد ہے، نہ تو مجتہد ہے. تو تیری تحقیق گدھے کی لات ہے.
تیری تحقیق کیا اعتبار ہے؟ اور اسی نقطے کو آپ بھی سمجھے، اجتہاد کس کا کام ہے؟ مجتہد کا، ماہر شریعت کا۔ اب کوئی بھی قول پیش کرتا ہے فروعی مسئلے کا تو تحقیق کیسے ہوگی؟ اس کو کہو قرآن لا، پیغمبر کا فرمان لا، مجتہدین کا اجماع لا، یا پھر مجتہد کا قیاس پیش کر، مجتہد کا استنباط پیش کر، اجتہاد پیش کر۔ یہ چار گھر ہیں، چار ماخذ شریعت ہیں، اور مجتہدین کا جو اجتہاد ہے، آج جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک کہتے ہیں علماء دیوبند نے جو لکھا، دوسرا کہتے ہیں علماء بریلی نے جو لکھا، تیسرا کہتے ہیں ہمارے اکابر جو کہتے ہیں، چوتھا کہتے ہیں ہمارے مشائخ جو کہتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلے ثابت کر تیرے اکابر، تیرے بزرگ قابل احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ فیصلہ کر یہ شرعی دلیل ہے؟ یہ ان کا قول نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اجماع ہے، اور نہ اجتہاد ہے۔ نہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوں، اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ اقوال ہیں بھائی، اقوال شرعاً دلیل نہیں، یہ اقوال رجال ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں جی اس نے 20 کتابیں پیش کر دی، اس نے 1000 کتاب پہ، 1000 نہیں، لاکھ بزرگوں کا قول پیش کر، اس کی مچھر کے پر جتنا وزن بھی نہیں، شریعت میں مچھر کے پر جتنا وزن بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے بات قوت دلیل کو دیکھا جائے گا کہ دلیل کس چیز کا نام ہے، اور اس میں بھی ترتیب ہے۔ جب قرآن میں آ گیا، حدیث قرآن کے مقابل نہیں چل سکتی۔ جب حدیث میں آ گیا، اجماع حدیث کے مقابل نہیں چل سکتا۔ جب اجماع میں آ گیا، اجتہاد اجماع کے مقابل نہیں چل سکتا۔ جہاں پر بھی ترتیب اول نمبر قرآن ہے، قرآن کے مقابل نہ روایت چلتی ہے نہ مجتہد چلتا ہے۔ مسئلہ تو اتنا ہے بالکل صاف۔ اب اس ترازو پہ تولنا ہوگا۔ کوئی مسئلہ بھی ہے اس سے پوچھ لو کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے۔ اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو دلیل قطعی ثبوت، قطعی دلالت، من شلہ نہیں چلے گی۔ یہ من شلہ علیہ عندہ قبری والی دلیلیں نہیں چلیں گی، بابے شابے نہیں چلیں گے۔ قطعی ثبوت، قطعی دلالت چلے گی حدیث، اور قرآن پورا قطعی ثبوت ہے۔